بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آدمی کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ نیت ہمارے اس سوچ کا نام ہے، اس ارادے کا نام ہے جو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یا کام کرنے کے دوران ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، یا یہ کیا کام کر رہے ہیں ہم۔ انسان گھر سے نکلا، اذان سنی اس نے، راستے میں آ رہا ہے، راستے میں وہ کسی کا حال احوال بھی پوچھ رہا ہے، کوئی چیز بھی خرید رہا ہے، کسی سے بات چیت بھی کر رہا ہے، کوئی کال فون آیا تو وہ بھی لے رہا ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود وہ چل رہا ہے۔ اور کوئی بھی اگر اس سے پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو کہے گا مسجد جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو گھر سے نکلنے سے لے کر اور مسجد پہنچنے تک کا جو راستہ ہے یہ ایک عمل ہے۔ اس عمل میں اس کی نیت مسجد میں جانا اور نماز پڑھنا ہے۔ تو کسی بھی عمل کی قیمت اس کی نیت سے لگتی ہے۔ نیت اگر اچھی ہے تو عمل اچھا ہے، نیت اگر بری ہے تو عمل برا ہے۔ ایک آدمی گھر سے نکلا مسجد کے لیے، وہ بھی راستے میں چل رہا ہے، اور ایک آدمی گھر سے نکلا ہے چوری کرنے کے لیے، وہ بھی چل رہا ہے۔ تو چوری والے کے قدم جہنم کے قدم بن رہے ہیں، اور جو مسجد میں جا رہا ہے اس کے قدم جنت کے قدم بن رہے ہیں۔ حالانکہ دونوں ایک ہی روڈ پر، ایک ہی راستے پر، ایک ہی طرح سے چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے دونوں کا جوتا بھی ایک ہی ہو، لیکن دونوں کے عمل ایک نہیں ہے، دونوں کے قدم ایک نہیں ہیں، اس لیے کہ ایک کی نیت اور ہے، دوسرے کی نیت اور ہے۔ تو نیت ہی وہ چیز ہے، نیت یوں سمجھیے کہ عمل کی روح ہے۔ عمل کے اندر جان جو پڑتی ہے وہ نیت سے پڑتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ عمل بذات خود نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا۔ حسن نیت ایک چھوٹے سے عمل کو بڑا بنا دیتی ہے، اور بری نیت ایک بڑے سے عمل کو بھی چھوٹا کر دیتی ہے۔ ایک آدمی راستے میں جا رہا ہے، اس نے دیکھا کہ راستے پر کوئی کانٹا پڑا ہے، یا کوئی اینٹ پڑی ہے، کوئی پتھر پڑا ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس نے اس نیت سے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، اس عمل سے وہ راستے کا پتھر ہٹا دیا، کانٹا ہٹا دیا۔ اور ایک آدمی نے لاکھوں روپے لگا کر حج کیا۔ اب یہ عمل دکھنے میں بہت بڑا ہے اور وہ عمل دکھنے میں بہت چھوٹا ہے، لیکن کانٹا ہٹانے والے کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو دکھانا نہیں ہے کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، کانٹے ہٹاتا ہوں راستوں سے۔ اور جو دوسرا حاجی صاحب ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، تو اس کے حج اس کے لیے وبال ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں اللہ کی نظر میں۔ اور یہ جو اس نے کانٹا ہٹایا ہے، اس کی اللہ کی نظر میں بہت بڑی حیثیت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک بندہ گزر رہا تھا سابقہ کو امتوں میں سے، تو اس نے دیکھا کہ کوئی تکلیف دہ چیز راستے پہ پڑی ہے، تو اس نے اس نیت سے اس کو ہٹا دیا
کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ فشکر اللہ سعیہ وغفر لہ، اللہ نے اس کی اس کوشش کو قدر کی نگاہ سے دیکھا، وغفر لہ، اور اسے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اس لیے ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر نیت کو ٹٹولتے رہنا چاہیے۔ نیت وہ چیز ہے جو بسا اوقات انسان کے عمل کے اندر اثر ظاہر دنیا میں بھی ڈال دیتی ہے۔ جیسے سورہ قلم ہے 29ویں پارے میں، وہاں یہ ہے کہ ایک شخص اپنے باغ کا 3 حصے کرتا تھا، ایک غریبوں کو اور ایک کھیت میں اور ایک اہل و عیال کو۔ اس کی اولاد جب آئی تو انہوں نے کہا کہ باپ تو پاگل تھا، مال سارا لٹا دیتا تھا، ہم کسی کو کچھ نہیں دیں گے۔ راتوں رات نکلے اس نیت کے ساتھ، جب باغ میں پہنچے تو باغ سارا جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ تو ان کی نیت نے باغ کو جلا ڈالا۔ نیت سے باغ ہرا بھی ہو جاتا ہے اور نیت سے باغ جل بھی جاتا ہے۔ تو اس لیے نیت ہی وہ چیز ہے جو عبادت کو عبادت بناتی ہے۔ نیت سے ہی ہماری حرکات نماز بن جاتی ہیں، ورنہ تو ایک ورزش ہے۔ نیت سے جو ہے مباح چیزیں بھی باعث ثواب ہو جاتی ہیں، یعنی جو کام ہم نے زندگی میں صبح سے شام تک کرنے ہوتے ہیں روٹین میں، اگر ان میں ہماری نیت اچھی ہو جائے گی تو وہ ہمیں ثواب دینا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے مثلا ہم نے ابھی فجر پڑھی ہے تو ہم نے گھر جانا ہے، اب گھر جانے میں ایک نیت یہ ہے کہ بس جانا ہے، کیوں جا رہے ہیں، بس جانا ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہم کو اچھی نیت کریں کہ اللہ نے میرے ذمہ حقوق لگا رکھے ہیں اہل و عیال کے، گھر والوں کے، تو میں وہ حقوق پورے کرنے جا رہا ہوں، اور میرے ذمے جو ہے وہ اپنا آرام بھی ہے تو وہ بھی کرنے جا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم کمائی کے لیے جائیں گے، دفتر جائیں گے، کاروبار پہ جائیں گے، تو اس میں بھی ہم نیت کی تجدید کریں گے کہ اللہ نے میرے ذمے لگا رکھا ہے کہ میں رزق حلال کماؤں، تو میں وہ رزق حلال کمانے جا رہا ہوں۔ اب یہ دکھنے میں تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، لیکن کردار اس کا کتنا بڑا ہے کہ اس عمل کو یہ باعث ثواب بنا دے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حسن نیت سے مباحات بھی، یعنی جو جائز کام ہماری زندگی کے ہوتے ہیں وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں، یعنی ان پر ہمیں اللہ کی جانب سے ثواب ملتا ہے، اور یہ مفت کا ثواب ہے جسے ہم تھوڑی سی توجہ کی برکت سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی